اذ قال یوسف لابیہ، جب فرمائے یوسف نے اپنے والد سے. یوسف تفسیر مواہب کے اندر اس پر لطیفہ ہے. یوسف کی یا یسر سے اور واو وجاہت سے اور سین سر الغیب سے ہے اور فا فوز سے ہے. 4 حرف ہے نا. یو یسر سے حرف یو یا اور واو وجاہت سے ہے. آسانی ہوگی، اللہ عزت دے گا. سر الغیب وہی آئے گی لیکن کب؟ فوز اخیر میں، تکلیف گزار کر. افسوس کے فا اخیر میں. یوسف یہ سیف سے ہے. سیف اور سیف تلوار کے چمک کو کہتے ہیں. بدر الدین عینی کی یہ رائے ہے کہ یوسف کے معنی ہے جمیل الوجہ. جمیل الوجہ. اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یوسف اسف سے ہے. اسف افسوس، حسرت. کیونکہ یوسف نام کا آدمی ہمیشہ کسی نہ کسی سوچ اور فکر میں پریشان رہتا ہے. مہمات اس کی بڑی ہوتی ہے، ارادے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو آدمی جب بڑے بڑے عزائم لڑتا ہے تو پریشان تو ہوگا. چنانچہ ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری، مولانا محمد یوسف مردان، مولانا محمد یوسف چشمئی، مولانا محمد یوسف کیمبل پور، چاروں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کے پرانے طرز کے بیٹھک میں جمع تھے. بارش کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی باہر، اندر خوب گرم گرم کھچڑی اور گائے کا گھی چل رہا تھا. تو ہر یوسف ایک قصہ سناتے، یار میرے ساتھ یہ ہوا میں تو بڑا پریشان. دوسرے نے کہا آپ کو میرا معلوم ہے میرے ساتھ یہ ہوا. تو حضرت بنوری نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اسف سے، تم نہیں مانتے ہو. چاروں ادیب تھے، امام الاسر کے شاگرد. یوسف بنوری، یوسف چشمئی، یوسف کیمبل پور، یوسف مردانی، چاروں جمع تھے اور چاروں نے بال اتفاق کہا کہ واقعی معلوم ہوتا ہے یوسف اسف سے. اس پر اس عاجز اور فقیر نے ایک دفعہ درسگاہ میں طالب علموں کی حاضری لی. میں نے کہا کتنے یوسف ہے؟ اس سال 3 یوسف تھے. میں نے کہا کوئی ایسا ہے جو غم کے بغیر تو تینوں رو پڑے؟ کہا ہم بہت پریشان رہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک خوشخبری یاد رکھو کہ یوسف کی پریشانی ہمیشہ مراد کے لیے ہوگی اور خدا اس کو بامراد کرے گا. کیا؟ یوسف کی پریشانی وہ ہمیشہ مراد کے لیے ہوگی اور وہ مراد دیکھ کے جائے گا، بے مراد نہیں ہوگا، بامراد ہوگا. اور یہ حضرت کی واقعہ سے بالکل واضح. تو قاعدہ اکابر کا یہ ہے، قیمتی انسانوں کا یہ قانون ہے کہ وہ شدائد کا حساب نہیں کرتے، وہ مقاصد کو دیکھتے ہیں. جب مقاصد مقبول ہے، حسین ہے، تو درمیان کے مرحلوں کو رہنے دے. لکھنؤ کے ایک شاعر نے کہا ہے یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، گر بگڑ بیٹھا تو میں لائق تعزیر بھی تھا. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، گر بگڑ بیٹھا تو میں لائق تعزیر بھی تھا. انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے اندر غم کے آثار ہیں. ابراہیم نام میں بھی غم ہے، اور مروج میں مسعودی نے اس کا پورا حال لکھا ہے. کیونکہ انبیاء غموم سے ڈرتے نہیں ہیں. جب یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو عقیدہ پختہ ہونے کے بعد اللہ ایک نہ ایک دن سرخرو فرما دے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی. ایک بات اور سن لو، یوسف کی ابتدا غم کی ہوتی ہے، انتہا خوشی کی ہوتی ہے. آئی سوال. جب فرمایا حضرت نے اپنے والد سے اے ابا جان انی رأیت 11 کوکبا،
بے شک میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتم لی ساجدین، میں نے دیکھا ان کو کہ میرے لیے سجدے میں ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے، یوسف کے علاوہ 11 بھائی اور ہیں، تو 11 ستارے تو یہ ہو گئے، یہ نہیں کہ بریلیوں کی 11ویں شریف نکل آئے اور سورج اور چاند تو یہ ماں باپ ہے، قبلے و کعبے ماں باپ ہے، اور یہ سب میرے احترام کریں گے تو میرا مقام اور منصب بڑا ہونے والا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے زما بچڑیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرے اپنا خواب بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ سازش کر لیں گے آپ کے خلاف سازش، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلم کھلا۔ یہ خواب تو بالکل واضح ہے، جب آپ کہیں گے 11 ستارے میرے لیے سجدے میں، تو 11 بھائی کہیں گے صبر کرو، ہم کیوں سجدہ کریں؟ تو اتنی تعبیر تو ہر شخص سمجھتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر نہیں دی بلکہ تدبیر دی، تدبیر بتائی کہ بتانا نہیں، خواب بالکل واضح المعنی ہے، مت بتاؤ، بھائی حسد کر لیں گے۔ تو معبر کبھی تعبیر دے اور کبھی تدبیر دے، جس طرح ایک آدمی خواب دے کے ہم اس سے کہتے گائے کٹواؤ، اتنے بکرے لے آؤ، اتنا پیسہ مدرسے میں طلباء فنڈ میں دے دو، مستحق کیوں؟ یہ تدبیر ہے، لأن الصدقۃ ترد البلاء، صدقات کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اللہ، اس دن ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے چہرے کی ایک طرف آگ لگی ہوئی اور شعلے نکل رہے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں اور ایک طرف سے آگ نکل رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا توفیق کتنی ہے؟ اس نے کہا خوب توفیق ہے، آپ بتائیں۔ میں نے اسے ایک خدمت بتائی کہ میں نے کہا فوری جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ خیر اس نے اپنے حساب سے ٹھیک ٹھاک کام کیا، خوب صدقات کیے، 2-4 گائے کٹوائی اور 10-15 بکرے کٹوائے۔ تو کچھ دنوں بعد میرے پاس آیا، کہا حضرت عجیب تعبیر دی آپ نے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میری ایک رپورٹ آئی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کینسر کے آثار تھے لیکن بچ گئے۔ میں نے کہا تو صدقے میں دیر کرتا تو حشر دیکھ لیتا۔ صاف تعبیر ہے، اب میں پورا سمجھ گیا۔ خواب میں آگ دیکھنا، زیادہ پانی اور کیچڑ دیکھنا، یہ سب لا علاج بیماریاں ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور یوں چن لے گا آپ کو آپ کا رب، اجتباء معنی نبوت، یوں چن لے گا آپ کو آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دے دے گا آپ، سکھا دے گا آپ کو باتوں کے ٹھکانے، یعنی خوابوں کی تعبیر، یہ آپ کا معجزہ ہو جائے گا۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ خوابوں کے ماہر ہوں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورے کر دے گا احسانات آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور حضرت یعقوب کے گھرانے پر۔ خود حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کما تمہا علی ابویک، جیسے پورے کر چکے ہیں آپ کے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت علم اور حکمت والے ہیں۔ دیکھو پہلے تدبیر دی، بتانا نہیں، پھر تعبیر دی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی ہونے والے ہیں اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تعبیر الرؤیا ہوگا۔ اور اس طرح اللہ آپ کے ذریعے آپ پر اور ہمارے خاندان پر نعمتوں کی بارش کر دے گا۔